गुनाह जो इमरान खान को अंदर रखा गया है, जेल में रखा गया है, जेल काट रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए काट रहे हैं। वो गुलामी इनकी कभी कबूल नहीं करेंगे। पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इस जुल्म को ख़त्म हमने करना है। जो मेंबरान से उनको उठा के और उनसे उनके बच्चों को, उनकी फैमिलियों को, औरतों को उठा के यरगा माल बनाया, ब्लैकमेल किया, उसके बाद इन्होंने वो तरमीम खुद ही पास की है। अगर हमें जेलों से, हवालातों से डराएं तो ये अब वो दौर नहीं रहा पहले वाला। तो इन्होंने उठाया था, जब मुझे उठाया था तो, और मुतलका जो स्टाफ था और मुतलका जो लोग थे अदारों के, तो उन्होंने मुझे ये कहा, जी आप ऐसा करें कि आप एक्टिव में बहुत है तो खैर आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप चुप करके बैठ के अपना एक स्टाम लिख के हमें अंदर से दे दें, तो हम आपको 1-2 दिन में रिलीज़ कर देंगे, तो कभी भी आपके घर पे रेड नहीं होगी। उसमें मैंने लिटरली उनको जवाब दिया, मैंने कहा इस पार्टी के साथ 2014 से मुंसलिक हूँ, मैं कभी इस पार्टी को नहीं छोड़ सकता। मैं खान साहब के नज़रिए के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वजूद टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद के इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलक अयूब खान साहब। तो आइए इसी हवाले से इनसे बात करते हैं कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली है और क्या करने जा रहे हैं ये, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत जल्द हम कोई कॉल दे रहे हैं फिर से एहतजाज की। तो आइए इसी हवाले से कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, तो हम मलक अयूब साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, पीटीआई के क्या मौकफ है इस वक्त? आप कोई फिर से कोई एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं? क्योंकि बाबर अवान साहब का भी बयान आया था कि हम बहुत जल्द कोई फाइनल कॉल देने जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इससे सबसे पहले तो मैं इस पे ये बात करता हूँ, जो फसाइयत का दौर है इस मुल्क में और इस पाकिस्तान पे जो जुल्म हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात, बेगुनाह जो इमरान खान को अंदर रखा गया है, जेल में रखा गया है, जेल काट रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए काट रहे हैं। वो गुलामी इनकी कभी कबूल नहीं करेंगे। और जो रही बात कॉल की, हमारी क़यादत ने जैसे ही आपस में इनका अजलास, मशावरत खान साहब के साथ मीटिंग है वो होगी, उसमें इन्होंने फाइनल फैसला यही करना है कि जो अब जो कॉल होगी, ये बहुत एक पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम के लिए एक बहुत अच्छे साबित होगी कॉल। पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इस जुल्म को ख़त्म हमने करना है। 26वीं आईनी तरमीम हुई, क्या कहेंगे इस हवाले से? जो हमारे बिलावल साहब बड़े एक्टिव नजर आए इसमें। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने देखिए हमारे जो मेंबरान से उनको उठा के और उनसे उनके बच्चों को, उनकी फैमिलियों को, औरतों को उठा के यरगा माल बनाया, ब्लैकमेल किया। उसके बाद इन्होंने वो तरमीम खुद ही पास की है। और पास करने के बाद सिर्फ इसलिए वो तरमीम पास करवाई गई है कि अपनी मर्जी के जो लोग लेके आए वो हमारे हक में फैसले दें। और इस मुल्क पे हम जैसे फसाइयत का दौर है, जो मुसल्लत हुए बैठे, कि हर हर बंदे का यही हाल है कि हम अपनी मर्जी का इधर कानून बनाएं और अपनी मर्जी का इस निज़ाम को चलाएं। कि हालांकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है था, और अब इन्होंने जो है अमेरिका के जो इधर आके बैठ गई है अपना, लोग बैठे हैं, इनको इंशाल्लाह हर तरह की शिकस्त इस पाकिस्तान से होगी। अच्छा, लास्ट टाइम भी जो एहतजाज हुआ उसमें सुना आपको भी उठा लिया गया था, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो बड़ा एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हमें जेलों से, हवालातों से डराएं तो ये अब वो दौर नहीं रहा पहले वाला। तो इन्होंने उठाया था, जब मुझे उठाया था तो, और मुतलका जो स्टाफ था और मुतलका जो लोग थे अदारों के, तो उन्होंने मुझे ये कहा, जी आप ऐसा करें कि आप एक्टिव में बहुत है तो खैर आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप चुप करके बैठ के अपना एक स्टाम लिख के हमें अंदर से दे दें, तो हम आपको 1-2 दिन में रिलीज़ कर देंगे, तो कभी भी आपके घर पे रेड नहीं होगी। उसमें मैंने लिटरली उनको जवाब दिया, मैंने कहा इस पार्टी के साथ 2014 से मुंसलिक हूँ, मैं कभी इस पार्टी को नहीं छोड़ सकता। मैं खान साहब के नज़रिए के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ। अच्छा, मियाँ साहब एक बार फिर लंदन चले गए हैं और लंदन से अमेरिका इलाज के लिए चले गए हैं, तो क्या लगता है वापस आएंगे? देखिए जी, इन्होंने एक वतीरा है कि जब पाकिस्तान में इन्होंने कुछ ना कुछ फसाद करवाना हो या अपने मसलत करने हो, अपनी गवर्नमेंट के चक्कर में आना हो, लूट मार करनी हो और लोगों को पागल बनना, ये तब मुल्क में आते हैं। हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इतने बाशऊर होगी, खान साहब ने इतना शऊर दे दिया, तो अब इनको ये नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में तो दाल गलने वाली नहीं, वो बाहर इसलिए निकल गए हैं कि बस इंशाल्लाह अनकरीब ये जुल्म की रात ख़त्म होने वाली है। जैसे इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, और इंशाल्लाह ये वहाँ भी इनके साथ ऐसे करे, वो इसलिए डर के भागे हैं। वो कभी भी इनको छुपने के लिए, आज आप जैसा देखें कि अगर बाहर जाते हैं
لوگ ان کو چور چور کہتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, دنیا کے کسی نکر میں جاتے ہیں. تو کیا یہ پاکستان میں آنے کے قابل ہے؟ یہ آئیں گے قابل, اس قابل ہے کہ ادھر لوگ نہیں چھوڑتے, ادھر کیسے آئیں گے یہ لوگ واپس؟ مریم بی بی 5 نومبر کو سرجری کروانے کے لیے گلے کی کہہ رہے ہیں کہ شاید لندن جائیں گی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بڑی اچھی بات ہے, وہ ماشاءاللہ پہلے بھی ان کی سرجری ہوئی ہے, وہ بس اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتی ہے, بتانا چاہتی ہے کہ جی میں بہت وہ ہوں, ٹھیک ہے. ایک جیلی وزیر اعلیٰ ہے, وہ ہمارے پر مسلط کی گئی ہے 47 کی, اور اتنا نہیں ہو سکا کہ بی بی کو چاہیے کہ باہر کیوں جاتی ہے, پنجاب اس کو اتنا پیارا لگتا ہے, وہ ایک پنجاب میں ہسپتال ہی بنا لے سرجری کے لیے, جہاں پہ اپنے علاج خود کروائے, تو پھر کیوں باہر جا رہی ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے وہ لندن گئے تو وہاں پر ان کے خلاف احتجاج ہوا, گالم گلوچ ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے خلاف؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہو صحیح ہوا کہ پاکستان کے ساتھ جو کیا انہوں نے. آپ ہمیں درس دیتے ہیں محب وطن کا, آپ ایک دن جب عہدے سے آپ اترے ہو, آپ ایک دن کیوں نہیں ٹھہرے اس ملک پہ؟ آپ کو ٹھہرنا چاہیے تھا نا, آپ کو کیوں باہر گئے؟ آج منہ چھپا چھپا کے گاڑیوں میں ادھر بھاگتے پھرتے ہیں, جب کوئی پاکستانی نظر آ جائے. محب وطن تو پاکستانی وہ باہر بیٹھے جو لوگ نعرے مارتے ہیں محب وطن وہ ہے, اور جو پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھا محب وطن وہ. یہ نہیں کہ ایک دن ہوتا نہیں رہا, اتنا نہیں آپ میں سٹیمنا ہے کہ آپ پاکستان میں سٹے کر لیں ایک دن بھی, یا آپ کی فیملی. آپ نے اچھے فیصلے کیے ہوں گے تو آپ اس ملک میں گھر میں ٹھہریں گے. جب آپ نے اچھے فیصلے ہی نہیں کیے, ظلم کے علاوہ ادھر بات ہی کوئی نہیں, آپ نے حکم نامے مانے ہیں, آپ کو کون ادھر قبول کرے گا؟ یہ ملک پاکستان ہے, یہ عوام کا ملک ہے, اس کو عوام اس کا فیصلہ کرے گی. اچھا, عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتا صاحب 8 اکتوبر کو شاید اٹھائے گئے ہیں اور 1 نومبر کو ریلیز ہوئے, تو کہا جا رہا ہے, ان کا بیان بھی آیا ہے کہ مجھے جنہوں نے یرغمال بنایا تھا انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی, تو کیا کہیں گے, کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں اس پاکستان میں ظلم کی جو انتہا وہ اس لیول پہ گئی ہے. اگر عمران ریاض کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی اینکر پرسن ہے, ارشد شریف کو دیکھ لیں, اور بہت ساری مثالیں ہیں, جیسا کہ اظہر مشوانی ہیں بھائی ہمارے سوشل میڈیا کے, ٹھیک ہے, ان کے والد کو, ان کے بھائیوں کو جو اٹھایا گیا ہے, جو ان کا حال کیا گیا ہے. تو جیسے پنجوتا صاحب کی میرے سامنے ویڈیو آئی تو مجھے یقین کریں میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آیا یہ ملک ہمارا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ ایک لائر ہے, ایک وکیل ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ خدمت کر رہا ہے لوگوں کی, اور انہوں نے اٹھا کے اس بندے کا وہ حال کیا. آپ دیکھیں ان کی داڑھی بڑی ہوئی, ان کا حال کیا ہوا, ایسے جیسے کسی مٹی سے بندہ نکال کے لے کے آئے. تو اب یہ پاکستان کے جو ہمارے ماشاءاللہ ادارے ہیں, ان کو پتہ ہے وہ کون ہے, ٹھیک ہے. اب کس کس کا ہم نام لیں؟ ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ یہ ہم بھی محب پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں, اس ملک میں ہمارے بڑوں کی بھی قربانی ہے, کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس لیول پہ کہ آنے والے نسلیں بھی نفرت کریں آپ لوگوں سے. تو یہی خان صاحب کہتے تھے کہ اپنے ادارے مضبوط کرو, اپنے لوگوں کو ہم اپنا آپ مضبوط کریں. ہمارے ملک میں جیسے پنجوتا صاحب کے ساتھ ہوا, کیا میسیج اس کنٹری سے باہر گیا کہ ایک لائر ہے, وہ قانون کو جانتا ہے, اس کا یہ حال کر دیا. ویڈیو دیکھ کے خوف آتا تھا, کیا ظلم اس بیچارے پہ کیا تھا. بٹ ایسا پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں کہ یہ آزاد ملک ہے, اس کو آزاد ہی رہنے دیں. اس کو پرسنلی جو ہے نا وہ اپنی ذاتیات پہ اس ملک کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. مریم بی بی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی بھی ہوا چل پڑی. وہ تو الحمدللہ وہ شروع سے ان کی ویڈیوز کی ہوا چلتی رہتی ہے, ان کے اپنے ایک کارنامے ہیں جن کی ہوائیں چلتی ہیں, اس نیند میں وہ کہتی رہتی ہے آ کے, اس کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے, وہ سی ایم تھوڑی ہے. پی آئی اے سیل ہوگی 10 ارب میں, کیا کہیں گے؟ اس میں میرے خیال میں پی آئی اے تو سیل ہوگی. کے پی کے کا بھی آپ نے بیان سنا, کے پی کے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پی آئی اے اس ملک پاکستان کی ایک نشانی تھی, اور ماشاءاللہ وہ بھی انہوں نے سیل کر دیا ہے. اس ملک میں بچا کیا ہمارے پاس جو نہیں سیل ہوا, جو نہیں گروی رکھوایا گیا, جو کچھ ادھر نہیں ہوا؟ اس سارے کا ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت جو لا کے مسلط کی گئی یہ ہے, اور ان کے ہینڈلرز ہیں. اچھا, اب کیا آپ کا اگلا لایا عمل ہے پی ٹی آئی کا؟ آپ کی جو انصاف یوتھ ونگ ہے, اور آپ کی جو آئی ایس ایف ہے, اور اس طرح کے بہت سارے انتظامی عہدیداران کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا لایا عمل ہے فیوچر میں آپ کا؟ انشاءاللہ جی دیکھیں, ہم تو جو پاکستان تحریک انصاف نے مجھے ایک جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے سٹی فیصل آباد کا, میری تو ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے کہ سی سی لیول پہ جو میں نے تنظیم سازی کی, میں ان لوگوں کو باہر نکال سکوں. نہ کہ میں اس لیے نکالوں,
مجھے صرف 2 چیزوں پہ ہے، خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہمیں وہ واپس کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ انصاف یوتھ ونگ اور ISF پچھلے دنوں میں ہمارے ایک میٹنگ کال آئی ہے مرکز کی طرف سے، امینہ خان افریدی اور گریز اقبال صاحب اور ہمارے مناظر ہیں خالد خورشید صاحب، انہوں نے ٹاکس دیا ہے کہ سبھی جو 9 تاریخ کو جو ہو رہا ہے اور سب اکٹھے ہوں، اس میں فائنل ایک کال آئے گی، اس پہ انشاءاللہ جو CC لیول پہ ہم نے تنظیم سازی کی ہے وہ بھی جو فائنل کال ہوگی وہ بھی لوگ باہر نکلیں گے اس پہ۔ اچھا، آخر میں اپنی جو سپورٹران ہیں ان کو کیا میسج دیتے ہیں؟ کیا اب میں اپنے سپورٹران کو کیا، میں اپنے ورکرز کو، میں بھی انہی طرح کا ایک ورکر ہوں اس پارٹی کا، میں ان ورکروں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ خان صاحب بہت جلدی باہر آ رہے ہیں اور یہ بہت جلدی تاریخ بدلنے والی ہے، جو ظلم کی رات ہے وہ ختم ہونے والی، دن چڑھنے والا ہے۔ آپ نے کسی چیز سے بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ جتنے ظلم کی انتہا ان لوگوں نے کرنی تھی پاکستان پہ اور پاکستان کے لوگوں پہ، وہ انہوں نے اب کر لی ہے، اب ہم عادی ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب پیچھے نہیں ہٹنا، یہ ٹائم ہے آزادی کا، انشاءاللہ ہم آزادی اور انقلاب بھی آئے گا اور آزادی ان سے لے کے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس ظلم و ستم کو برداشت ہم نے کر لیا ہے، اب ہم آتی ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ہمارا جو ورکر ہے پارٹی کا اور ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ آج بھی خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میرا ایک ہی بات ہے کہ خان صاحب کے لیے خاص دعا کرے اور اس ملک کے لیے دعا کرے۔ جی آپ کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جی۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ انصاف یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری ملک ایوب خان صاحب۔ ان کا کہنا تھا کہ ظلم و ستم جتنا بھی برداشت کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اور بہت جلد جو عمران خان صاحب ہے وہ رہا ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔